لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلوات محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کا آنا اس موسم میں، بارش کے موسم میں، یہ اعلان محبت ہے، اعلان محبت ہے کہ آپ حضرات ایک چاہنے والے سے کتنی محبت کرتے ہیں، مولا کے چاہنے اور مولا کے ذکر سے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں عزاداری سید الشہداء، اس سلسلے میں مرحوم کے مرحوم کے مہینے کی مجلس مسجد میں ہوئی تھی، مختصراً ذکر کیا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، ہم نے قرآن میں تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمین کے لیے بشارت ہے، مژدہ ہے، جائزہ ہے، انعام ہے۔ عزاداری یعنی ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کسی کی بھی برائی کو کسی کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ غیبت ہو جاتی ہے اگر کسی کی برائی بیان کی، فلاں انسان جھوٹ بولتا ہے، فلاں انسان یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کی بھی برائی کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، الا مگر من ظلم وکان اللہ سمیعا، مگر اس کی برائی اللہ پسند کرتا ہے کرنا کہ جو ظالم ہو، ظلم کرتا ہو۔ کربلا میں یزید نے امام حسین پر ظلم کیا، ہم عزاداری سید الشہداء کر کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں۔ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ظلم انسان کبھی اپنے نفس پر کرتا ہے، نماز چھوڑ دی، خودکشی کر لی، کھانا چھوڑ دیا، بیوی سے تعلقات چھوڑ دیے، مثلا اپنے نفس پہ ظلم۔ کبھی ظلم لوگوں کے اوپر انسان کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کر مار دیا، مال غصب کر لیا، چوری کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اور کبھی ظلم ہوتا ہے جس کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اس کے اوپر ظلم۔ کبھی ظلم ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کی اطاعت نہ کر کے۔ اب اہل بیت کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی۔ تین ولایتوں کو اللہ تین ولایتوں کا اعلان کیا اللہ نے، اللہ ولی، رسول ولی، اور جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی وہ ولی، جس نے نماز کو قائم کیا وہ ولی۔ ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ، بالتحقیق حسین نے نماز کو قائم کیا۔ اب یزید جو ظلم کر رہا تھا اس مقام ولایت پہ ظلم کر رہا تھا، جس کو اللہ نے مقام ولایت عطا کیا تھا اس پہ ظلم کیا یزید نے۔ اور تین اطاعتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یزید نے کیا کیا؟ صاحبان امر کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس نے صاحبان امر کی اطاعت کے بجائے صاحب امر سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ یہ اس نے ظلم کیا۔ ہم عزاداری کر کے اس کے ظلم کو آشکار کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداری یعنی اظہار مودت اہل بیت۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى۔ اے حبیب، یہ کار رسالت کے بدلے میں کچھ دینا اگر چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف مودت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ ہم عزاداری کر کے محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى۔ پھر اس کے بعد عزاداری یعنی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا۔ اب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو بھی اللہ کی نشانیوں کو بزرگ سمجھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا دل متقی ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا جو احترام کرتا ہے، اس کو بزرگ سمجھتا ہے، اللہ اس کے دل کو متقی بناتا ہے۔ اب شاعر اللہ ہے کیا چیز؟ زمین اللہ کی نشانی، آسمان اللہ کی نشانی، سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، ستارے اللہ کی نشانی، دریا و درخت اللہ کی نشانی، افلاک اللہ کی نشانی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نشانی کا جو احترام کرتا ہے اس کا دل متقی ہوتا ہے، اس کا دل پرہیزگار ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شعائر اللہ ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں وجود میں کیسے آئیں؟ حدیث قدسی حضور فرمان، اللہ کا فرمان، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تم نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق نہ کرتے۔ لولا علی لخلقتک، اور اے محمد اگر تم نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لخلقتکما، ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یعنی یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے یہ صدقے میں اہل بیت کی۔ ہم شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، ہم شاعر اللہ کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس عزاداری کو کر کے، اس لیے کہ اللہ نے بزرگ سمجھا ہے۔ جب ملائکہ نے پوچھا پروردگار یہ جو آئے تطہیر بھیج رہا ہے، یہ جو کسا کے نیچے ہیں یہ ہے کون؟ تو اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا
الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم آسمان کا شامیانہ نہ بچھاتے، زمین کے فرش کو نہ بچھاتے، چاند و سورج میں روشنی عطا نہ کرتے، ستاروں کی قندیلیں نہ لگاتے، دریاؤں کو خلق نہ کرتے، کشتیوں کو نہ چلاتے. یہ جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے یہ ان کی محبت میں پیدا کیا ہے، ان کی محبت میں پیدا کیا ہے. تو ہم عزاداری کر کے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، جس کی محبت میں اتنی بڑی بڑی چیزیں خلق کی ہیں، ہم عزاداری کر کے ان کا احترام کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب آسمان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے. آسمان پہ اگر ہم آسمان کی بے احترامی کریں گے، مثلا تھوپیں گے تو ہمارے منہ پہ آ کے گرے گا، ہے نا. دریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے غرق ہو جائیں گے، ہے نا. دریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اگر نہیں آتا ہے تیرنا اور ضرور سے زیادہ اندر چلے گئے، مثلا وہ کرنے لگے، ہوشیاری دکھانے لگے، غرق ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. سورج پہ جا نہیں سکتے، ہے نا. چاند پہ کچھ لوگ پہنچ گئے لیکن وہ قدرت حاصل نہیں کر پائے. زمین ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تمشا فی الارض مرحن. دیکھو زمین پر اکڑ کر مت چلنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا. یہ زمین خلق کس کے صدقے میں ہوئی ہے؟ اہل بیت کے صدقے میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا. جس کے صدقے میں زمین خلق ہوئی ہے اس زمین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس زمین پر بھی تم غرور کے عالم میں متکبرانہ انداز میں اکڑ کر مت چلنا. اور اگر کوئی اہل بیت کے مقابلے میں گستاخی کرے، صلوات پر محمد محمد بارے دیگر سے بات دیتے محمد. اور دوسری چیز شاعر اللہ کیا ہے؟ جیسا کہ آیت شروع میں پڑھی تھی، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے اللہ اس کے دل کو متقی کرتا ہے. یہ سورہ حج کی آیت ہے. تو شاعر اللہ میں سے کیا ہے؟ ایک حج بھی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. حج میں کرتے کیا ہیں؟ حج میں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. اب کوئی انسان نہ دوڑے، چلائے ویسے ہی واپس، اللہ کیا کہے گا؟ یہ میری نشانی ہے، تم نے اس کا احترام نہیں کیا، تم نے دوڑ نہیں لگائی، حج باطل. اچھا یہ ہوا کیا تھا؟ کیوں ہوا تھا ایسا؟ یہ کیوں لگوایا اللہ نے دوڑ لگوایا؟ تو جناب ہاجرہ کو جناب ابراہیم نے جو ہے لپو تک صحرا میں چھوڑ دیا، چونکہ سارا جو دن کی بیوی ان کو تھوڑا سا دل میں وہ پیدا ہوئی حسد جسے کہا جائے، دور کر دیا اللہ کے حکم سے، لے جا کے صحرا میں چھوڑ دیا. اب جناب ہاجرہ چونکہ جناب اسماعیل پیاسے ہوئے، تشنگی کے شکار ہوئے، اس صحرا میں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، تو جناب ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر انہوں نے لگایا پانی کی تلاش میں. جب آخری چکر میں آئی تو کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل نے اپنے پیروں کو جہاں رگڑا تھا وہاں سے چشمہ جاری ہوا. اس یاد کو اللہ نے باقی رکھا، اس یاد کا احترام کیا. آج تک اگر کوئی بھی مسلمان جائے حج کرنے کے لیے اور دوڑے نہیں، صحیح نہ کرے، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا حج باطل، حج باطل. دوسری چیز اس میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیتے ہیں. حج میں قربانی دیتے ہیں. قربانی کے لیے جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا، یا بنیا، قرآن کہہ رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے اسماعیل میں نے تمہیں خواب میں دیکھا
انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری نظر کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ جناب اسماعیل نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد بزرگوار، جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے اسے آپ انجام دیجئے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، اے میرے بابا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے قربانی کے لیے، سامنے ایک بوڑھا شخص نظر آیا، اس نے روکا۔ عزاداری بھی جب ہم کرتے ہیں نا تو لوگ روکتے ہیں یہ روکنا شیطان کی صفت ہے شاعر اللہ سے۔ پھر وہ بوڑھا شخص ملا، کہاں جا رہے ہو؟ قربانی دیتے امر الہی ہے۔ کہا یہ خواب ہے، شیطان خواب میں آیا ہوگا، شیطان کہہ رہا ہے شیطان خواب میں آیا ہوگا۔ ایسی میں ایک دفعہ اپنے دکان کے پاس کھڑا ہوا تھا اکبر پور میں، تو ایسے ہی موسم تھا، بارش ہو رہی تھی جیسے اس وقت ہو رہی، تو دو پاگل جو ہے گلی میں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک پاگل دوسرے پاگل سے کہہ رہا ہے پاگل ہو رہے ہو جو بھیگ رہے ہو، جبکہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ ایسے ہی یہ شیطان کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان نے جو ہے وسواس ڈالا ہوگا یہ خواب میں، کہاں جا رہے ہیں مت جائیے، لیکن نہیں سنا، گئے۔ جب گئے ذبح کرنے، جناب حاجرہ کو بھی جو ہے اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ نبی کی بیوی کو گھر سے نکال دے، تو بعض بیویاں خوش نصیب ہوتی ہیں جو گھر سے نہیں نکلتی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ پہنچے، جناب ابراہیم لٹایا، جناب ابراہیم نے آنکھوں میں ایک پٹی باندھی اور ذبح کرنا چاہا، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، دمبا بھیج دیا اور جناب اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہوا، جناب اسماعیل کی جان بچ گئی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھیجا اور اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا اللہ نے، اور ہر سال اس قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ اب کوئی حج کرنے جائے اور وہاں جانے کے بعد، حج کرنے کے بعد قربانی نہ دے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ یاد تم نے نہیں منائی، اس لیے ہمیں تمہارا حج قبول نہیں۔ میرے عزیزوں، حسین نے ایک قربانی نہیں 72 قربانیاں پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ابراہیم ایک قربانی پیش کر رہے ہیں تو اللہ قیامت تک یاد کو باقی رکھنا چاہ رہا ہے۔ یہی اللہ حسین کی بھی قربانی کو قیامت تک باقی رکھنا چاہ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ شارع اور اس کے بعد عزاداری یعنی گریہ، عزاداری یعنی آہو بکا۔ قرآن کہہ رہا ہے قالا یا آسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن۔ جب جناب یوسف کو سلسلے میں جناب یعقوب کو جناب یوسف کے بھائیوں نے جا کے بتایا تو حزن، غم طاری ہوا، صدمہ طاری ہوا جناب یعقوب پر، اور اتنا گریہ کیا انہوں نے کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی غم میں۔ جناب یوسف معلوم تھا جناب یعقوب کو کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف زندہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یعقوب نے ان کی یاد میں گریہ کیا۔ یا عزاداری سید الشہداء یعنی گریہ کرنا، رونا یاد میں۔ ہم جو امام حسین کی یاد میں روتے ہیں یہ سنت یعقوبی ادا کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ یہاں تو ایک یوسف نہیں بلکہ 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، اور جناب یعقوب کے صرف ایک یوسف جدا ہوئے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئی۔ یعنی عزاداری سید الشہداء یعنی گریہ، یعنی بکا،
امام حسین علی مقام فرماتے ہیں قولوا لأولیائنا، کہہ دو ہمارے دوستوں سے، ہمارے چاہنے والوں سے، یہتمون فی اقامہ مسائل، اہتمام کریں ہمارے مصائب کے لیے، ہماری گریہ‌وزاری کے لیے، ہم پر گریہ‌وزاری کے لیے اہتمام کریں، مجلسیں برپا کریں، ماتم کریں، روئیں، اشک بہائیں، ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام مولا کائنات سے روایت فرماتے ہیں مر امیر المؤمنین بکربلا، مولا کائنات کربلا سے گزر رہے تھے، کب؟ جنگ صفین کے بعد، فی اناس من اصحابہ، اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، فلما مر بہا، جیسے ہی کربلا سے گزرے، اغرورقت عیناہ بالبکاء، مولا کائنات کی آنکھیں کربلا کی زمین پر رونا گریہ کرنا شروع کر دی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ یعنی یہ گریہ کرنا سنت مولا کائنات ہے، سنت نبوی ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے دیکھیں، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کے سلسلے میں، قال دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ کے پاس گیا، پہنچا، وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، ان کی دونوں آنکھیں اشک بار تھی، دونوں آنکھیں اشک بار تھی، فَقُلْتُ، میں نے کہا، مولا کائنات کہہ رہے میں نے کہا، یا رسول اللہ مَا لِعَيْنَيْكَ، یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں آنسو جاری ہے آپ کی آنکھوں میں؟ قام من عندی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل کھڑے تھے، رسول اللہ فرماتے ہیں، فَأَخْبِرْنِي، اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے، ابھی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے، جبرائیل نے مجھے خبر دی، ان الحسین یقتل بشاطئ الفرات، بے شک میرا حسین قتل کیا جائے گا شط فرات پر، یعنی رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، تو یہ گریہ کرنا، امام حسین کی یاد منانا، امام حسین پر آہو بکا کرنا، یہ سنت رسول ہے، سنت قرآن ہے، سنت حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام اپنے صحابی ریان بن شبیب سے، شبیب بیان کرتے ہیں امام رضا کی روایت، فرماتے ہیں یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنتا باقین بشیئن، اگر تو چاہتا ہے کسی چیز پر رونا اگر چاہتا ہے کسی چیز پر، فَبَاكِ لِلْحُسَيْن، اگر تو رونا چاہتا ہے تو حسین پر رو، اگر کسی چیز پر رونا آتا ہے، فَإِنَّهُ، اس لیے کہ ذُبِحَ، حسین قتل کیے گئے، کما یذبح الکبش، جیسے گوشت فند ذبح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے حسین کو ذبح کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ رونا سنت قرآن بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے۔ اب سنت نبوی دیگر سیرت میں آپ دیکھیے، رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم 18 مہینے کے ہیں، رسول اللہ دفن کرنے لے کے گئے، اور جب دفن کرنے لے کر گئے، دفن کیا، رو رہے ہیں، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہ گریہ کروں، یہ محبت ہے اپنے بیٹے سے، الفت ہے، اللہ نے محبت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی، تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا اگر تم کسی اوپر رحم نہ کرو، یعنی رونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رحم کر رہے ہیں، رونے یعنی اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے، اتنی عظمت، اتنا مقام ہے امام حسین علی مقام پر گریہ کرنے کا، امام حسین علی مقام پہ رونے کا۔ آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث ائمہ علیہ السلام کی، سب سے زیادہ عزاداری کے سلسلے میں جو ائمہ علیہ السلام نے، معصومین نے زور دیا ہے رونے پر، بکا پہ، گریہ پہ، رونے رلانے پہ۔ جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس
دیوبند خزائی آئے، امام نے ان کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد ان کی تعریف کی، اس کے بعد امام نے کہا کہ تم مرثیے کو پڑھنا ہمیشہ ترک نہ کرنا، اس میں کمی مت کرنا، چاہے ایک ہی آدمی میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اس حالات میں یہ جو اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ جو کورونا پھیلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایسے حالات خدا نخواستے پیدا ہو جائیں کہ ایک دم ہی ہم لوگ آزاد نہ ہو سکیں ماتم کرنے پہ، گریا کرنے پہ، تو امام نے اپنی سیرت بیان کر دی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے ہم گریا کر سکتے ہیں، 100 افراد میں بیٹھ کے ہم رو سکتے ہیں، 1000 لوگوں میں رو سکتے ہیں، 200 لوگوں میں بھی رو سکتے ہیں، ماتم ہوگا، عزاداری ہوگی، یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے یہ بھی کہا دیوبند خزائی سے، من استطاعت، جتنی تیری استطاعت ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم سارے کے سارے سماج کے لوگ نہ جمع ہو سکیں، جتنے افراد جمع ہو سکتے ہیں اتنے افراد میں ہم عزاداری کر سکتے ہیں۔ یعنی امام نے راستہ بتا دیا، روشن کر دیا راستہ۔ اور آج اگر ہمارا جوان یہ کہے، نوجوان، کہ ہمیں تو کرنا ہے چاہے جو ہو جائے، ہم تو کریں گے، اس لیے کہ کسی زمانے میں عزاداری رکی نہیں ہے، ہمیں تو کرنا ہے، تو میرے عزیزو تھوڑی فکر کرنا پڑے گی ہمیں، اس بات کو بھی حل کرنے کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بارہا عرض کر رہا ہوں، تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے لوگوں کے۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں، اس میں یہ جو کورونا ہے بڑا فرق ہے۔ اس وقت عزاداری روکی جا رہی تھی، روکنے والے کون تھے؟ ظالم بادشاہ تھے، دنیاوی افراد تھے، روک رہے تھے، ہم عزاداری نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت ائمہ علیہ السلام نے بھی عزاداری کی، اور ایسے حالات میں کبھی کسی مرجع نے بھی آپ کو نہیں روکا، جس کی زندہ مثال اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، کہ اربعین کے لیے جب داعش نے دھمکی دی کہ ہم اس سال اربعین نہیں ہونے دیں گے، جب دھمکی دی کہ اربعین نہیں ہونے دیں گے، تو کوئی مرجع ایسا نہیں تھا جس نے فتویٰ نہ دیا ہو کہ اربعین پر جاؤ۔ سب نے ایک زبان ہو کر فتویٰ دیا کہ اربعین پر جاؤ اور اربعین کو پرشکوہ کرو، تمہاری جان بھی اگر جا رہی ہے تو تم شہید ہوگے۔ اور یہاں تک کہ ویزا بھی فری ہوا، اور جو افراد وہاں تھے ان لوگوں کو لون تک دیا گیا کہ لون لے کر جاؤ، اگر زندہ آئے تو واپس کرنا، نہیں تو معاف، بیت المال سے لون دیا۔ تو مراجع کرام نے روکا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا والا جرأت کر رہا تھا عزاداری روکنے کے لیے، اس وقت دنیا والے جرأت کر رہے تھے عزاداری روکنے کے لیے۔ آج اگر کوئی دنیا کا آدمی، کوئی دنیا کی حکومت اگر ہماری عزاداری کو روکے گی تو ہمارے علماء خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن نہیں، اس وقت یہ کورونا ہے۔ کورونا ہے کیا؟ یہ کورونا ہے ابتلا۔ ابتلا کسے کہتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابتلا یعنی امتحان، یہ کورونا بیماری ہے امتحان، اللہ کا امتحان، اللہ کی جانب سے امتحان۔ اس امتحان میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اور خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے، خوف کے ذریعے۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے اندر کورونا کا خوف نہیں ہے، ہر انسان ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، ماسک لگا رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، گھر کو سینیٹائزر کر رہا ہے، سینیٹائز کر رہا ہے، خوف۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا امتحان خوف کے ذریعے لوں گا، بھوک کے ذریعے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں کمی کر کے میں تمہارا امتحان لوں گا، وَأَنفُسِهِمْ، اور تمہاری جانوں سے تمہارا امتحان لوں گا۔ تو امتحان تو اللہ لے گا، ہر ایک سے لے گا امتحان۔ اب کس کا کیسے امتحان لے؟ اس وقت یہ بیماری ابتلا ہے، امتحان ہے۔ اگر ہم اس وقت کے دور کو اس بیماری سے ملاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے ہم تو کریں گے، تو میرے عزیزوں یہ ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہماری تجری ہوگی، جرأت ہوگی، اس لیے کہ یہ امتحان الہی ہے۔
بندے کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں بندے کو ٹکرا رہے ہیں. اس وقت نہیں رکی تھی، ہم اب بھی نہیں روکیں گے. اس وقت بندوں نے روکنا چاہی تھی، آج بھی اگر کوئی بندہ روکے گا تو ہم نہیں رکیں گے. لیکن جہاں ابتلاء الہی ہو وہاں ہمارے اوپر اطاعت واجب ہوگی، اللہ کی اطاعت واجب ہوگی. اب اطاعت کیسے کریں؟ تو اس کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے. اطاعت، امام تو ہمارے سامنے ہے نہیں، موجود نہیں ہے، رسول اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، کیسے اطاعت ہوگی؟ تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا من الفقهاء صائما لنفسه. فقہا جو ہیں، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں اور محافظا لدینہ، اور اپنے دین کے محافظ ہیں، اپنے دین کے محافظ ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے دین کے محافظ ہیں اور خواہشات نفسانی کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کے اوپر واجب ہے کہ ان کی تقلید کریں. یعنی اس کا مطلب یہ علماء جو گائیڈ لائن ہمیں بتائیں گے عزاداری کے سلسلے میں، ہمیں اس کے مطابق عزاداری کرنی ہے. اب جیسا کہ 2 روز پہلے آیت اللہ بھائی نے خراسانی نے گائیڈ لائن دیا ہمیں، کہا عزاداری جیسے ہوتی ہے ہمیشہ ہوگی اور قیامت تک ہوگی. اس لیے خود رسول اللہ کی حدیث اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوگی، ایسی حدت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں پڑ سکتی ہے. تو عزاداری ہوگی. لیکن انہوں نے کہا لیکن جو ماہرین صحت ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو صحت کا خیال رکھنے والے افراد ہیں، ان کے مطابق جو وہ کہیں اس کے مطابق آپ عزاداری کریے. اگر انہوں نے دور رہنے کے لیے کہا ہے اتنے فاصلے پہ تو ہمیں اتنے فاصلے پہ بیٹھنا ہوگا. اگر ماسک لگانے کے لیے کہا ہے تو ہمیں ماسک لگانا ہوگا. اگر انہوں نے کہا کہ اتنے افراد جمع ہو سکتے ہیں تو ہمیں اتنے افراد جمع کر کے عزاداری کرنی ہے. اس میں تجاوز نہیں کرنا ہے، ہمیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا. ہم یہ کہہ کے نہیں ڈال سکتے اپنی بات کو، چاہے جو ہو جائے کر دیں گے. نہیں میرے عزیز، یہ تجری ہو جائے گی، جرأت ہو جائے گی اللہ کے حکم کے مطابق. اس لیے کہ دنیا والے اگر روکے تو مرجع بھی آپ کو نہیں روکے گا. مرجع بھی آپ سے کہے گا جائیے کریے، چاہے جان آپ کی جا رہی ہو، آپ شہید ہوں گے. لیکن یہ ابتلاء الہی ہے، فرق ہے دونوں چیز میں. ہمیں اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے. یہ ابتلاء ہے، یہ امتحان ہے اللہ کی جانب سے. اس میں جو ہمیں گائیڈ لائن ملے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہو. بس میرے عزیزوں، بات کو تمام کیا. ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس، یقیناً محب اہل بیت تھے، پہلے بیت کے چاہنے والے تھے. ہاں، جب ان کا انتقال ہوا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے دار فانی سے دار بقا کی جانب، تو ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دوست احباب کو لوگوں نے پرسہ دیا، تعزیت پیش کی، سر پہ ہاتھ رکھا. بچوں کے، بچی تھی اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا. یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. لیکن اللہ ہرے کربلا، ہائے حسین کی معصوم سکینہ، ہائے سید سجاد حسین کے نوجوان بیٹے، شہادت امام مظلوم کربلا کے بعد سید سجاد کو تو پرسہ دینے کی دور کی بات، تازیانے برسائے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، معصوم سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے گئے. اور تاریخ بتاتی ہے شمر ملعون نے سکینہ کی ماں کے سامنے سکینہ کو اتنے تماچے مارے شام غریبہ میں کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی. آزادارو، جب تماچے ظالم مار رہا تھا
تو ایک مرتبہ سکینہ کی ماں نے زینب کی طرف دیکھا. اب جو زینب کی طرف دیکھا زینب نے سر کو جھکا دیا. عجب نہیں زینب نے کہا ہو ہاں مجھے معلوم ہے تم ماں ہو سکینہ کے تماچے برداشت نہیں کر پا رہی ہو لیکن میں بھی پھوپھی ہوں مجھے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. آزادار حسین کی بچی کے ساتھ صرف اتنا ہی ظلم نہیں بلکہ حسین کی بچی اپنے بابا کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے ارے ہاتھوں دیدار کر لیا بابا کی لاش کو دیکھ لیا عزت و احترام سے زیارت کر لی لیکن ہاں سکینہ جب بابا کی لاش کا پتہ معلوم کر رہی ہے تو دامن جلا ہوا ہے آگ لگی ہوئی ہے. اے بابا کہاں ہو سکینہ آواز دے رہی ہے کوئی بتانے والا نہیں. کٹی ہوئی آواز سے آواز آئی الیا الیا یا بنیا. سکینہ جاتی ہے بابا کے سینے پہ لپٹ جاتی ہے. آزادارو یہ وہ سکینہ ہے جس پہ ظلم کی انتہا ہی نہیں ہوئی بلکہ راہوں کوفہ اور شام میں تماچے مارے گئے تازیانے برسائے گئے. یہی سکینہ ہے. ہاں مرحوم کے مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ان کے بچے پیاسے رہ گئے ہو ان کے بچے بھوکے رہ گئے ہو لیکن ہاں سکینہ دیکھ رہی ہے شمر اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا ہے. بس ایک مرتبہ شدت پیاس کی وجہ سے سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں کیا میں جا کے شمر سے پانی مانگ لوں. بس ایک مرتبہ ساتھی کوثر کی بیٹی خاموش ہو گئی اور اس کے بعد کہتی ہے اے بیٹی سکینہ جس طریقے سے تیرے بابا نے حجت تمام کی تھی علی اصغر کو لے جا کے مجھے معلوم ہے یہ ظالم تجھے پانی نہیں دے گا تو بھی حجت تمام کر لے. آزادارو سکینہ جاتی اے شمر پانی دے دے. سکینہ سوچ رہی ہے کہ شمر جب سب کو پانی پلا دے گا تب مجھے پانی دے گا. سکینہ دیکھ رہی ظالم نے ایک ایک کو پانی پلایا اپنے تمام ساتھیوں کو پانی پلایا. اب جب کوئی نہیں بچا اب جو پانی بچا رہ گیا تو اس ملعون نے پانی سکینہ کو نہ دے کر بلکہ اس زمین پر پانی کو بہا دیا. سکینہ نے اپنے رخسار کو اس پانی پہ